بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قدیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹوری۔ ناظرین، بچپن میں آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی۔ ایک کہانی کا بڑا اچھا عنوان تھا کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، لیکن موجودہ وقت میں لوگوں نے اس معنی کو بھی بدل لیا۔ لوگ دوستی میں اس حد تک گر گئے کہ دوستوں کے گردے نکال کر وہ بیچ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، رائیونٹ سٹی میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ ایک شہری ہے، ان کے دوست نے ان کو سرکاری نوکری کا جھانسا دے کر ان کا گردہ نکال دیا۔ کیا تھے معاملات اور آخر کار ایسا واقعہ ان کے ساتھ کیسے پیش آیا، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے، کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، آپ کے بقول آپ کا گردہ نکالا، کیسے ہوا یہ واقعہ؟ جی یہ دوست تھا میرا، بہت اچھا دوست تھا۔ ہم 20-21 سال سے دونوں ایک ساتھ کام کرتے تھے لانڈری کا۔ تو اب جو ہے 2 مہینے پہلے اس نے مجھے بولا کہ جو ہے نا میں نوکری لگواتا ہوں آپ کو۔ تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا اب تو ایج بھی ہو گئی ہے اتنی، تو پڑھا لکھا بھی نہیں۔ اس نے بولا میرا عزیز ہے تو جو ہے نا وہ آپ کو نوکری لگوا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو نادرہ دفتر ہے اس میں قاصد نائب قاصد کی، میں نے کہا اگر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، گورنمنٹ جاب مل جائے گی۔ تو اس نے بولا اسلام آباد جانا پڑے گا، ادھر جا کے جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہوں گے، کوئی میڈیکل ہوگا، 1-2 دفعہ 3 دفعہ جانا پڑے گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے جائیں گے۔ تو ادھر 2 دفعہ گئے ہم، 2 دفعہ جا کے اس نے ہر دفعہ جو ہے نا وہ بلڈ لیا اور ہمیں واپس بھیج دیا۔ اچھا، 2 دفعہ آپ یہاں سے اسلام آباد گئے ہو، ان کے ساتھ ہی گئے تھے؟ جی وہ نہیں، وہ نا اور لڑکے بندے جاتے تھے جو گاڑی میں لے کے، وہ کہتے کمپنی کے بندے ہیں اور محکمے کے بندے ہیں، یہ سرکاری محکمے کے بندے؟ سرکاری محکمے کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب میری ضرورت ہوگی تو پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ تو آپ نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا کہ سرکاری محکمے کے بندے بھی لوگوں کو لے کے جاتے ہیں؟ یہ چیز تو چلو ہے، لیکن آپ نے سوچا نہیں کہ یار مطلب یہ واقعی سرکاری محکمے کے بندے ہیں؟ سر وہ میرے بھائیوں سے بھی زیادہ بڑھ کے جو ہے نا وہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے تھے، ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ جو شک تو تب ہوتا نا جب کوئی ایسے کہ مطلب اتنا زیادہ نہیں ہے تو یہ میرے ساتھ کر رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے۔ تو مجھے اس نے جیسے بولا میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے، 2 دفعہ آپ وہاں پہ بلڈ دینے گئے ہو، جی اس کے بعد تیسری دفعہ آپ وہاں گئے ہو، آپ کا گردہ نکال دیا؟ جی میرا تیسری دفعہ جب ہم گئے ہیں، ادھر سے ہم لاہور کی طرف اڈا پلاٹ ہے، ادھر ہم گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، میں اور دوست ہے میرا اور وہ اس کا عزیز ہے جو وہ اس کا رشتہ دار تھا وہ۔ تو ادھر جا کے ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے اچانک سے اس نے بولا کہ یار مجھے کال آئی ہے تو ابھی آپ کو اسلام آباد جانا پڑے گا، آپ کا میڈیکل ہونا ہے۔ تو میڈیکل ہوگا، کوئی آپ کا وہ انٹرویو لیں گے، تو اس کے بعد جو ہے نا 2-4 دن تک، 1 تاریخ تک ہو سکے آپ کو نوٹس آ جائے گا، پھر انشاءاللہ آپ کی جاب شروع ہو جائے گی۔ اچھا، تو یہ یہاں سے انہوں نے آپ کو باقی لوگ تھے ان کے ساتھ بھیجا؟ جی ادھر سے ہم جب ادھر گئے ہیں اڈا پلاٹ میں تو اس نے بولا گاڑی آ رہی ہے تو اس میں بیٹھو، تم جاؤ، تو رستے سے جو ہے نا 1-2 بندے اور جو بھی ہوں گے وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اچھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ادھر سے میں بیٹھا ہوں گاڑی میں تو ہم اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ تو ادھر جا کے جب مجھے ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہی انہوں نے مجھے ڈاکٹر نے بلا کے اس نے بولا ادھر بیڈ پہ لیٹ جاؤ۔ بیڈ پہ لیٹا ہوں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، انہوں نے مجھے آکسیجن لگائی ہے، 1-2 سیکنڈ میں جو ہے نا میں بے ہوش ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو مجھے 3 دن کے بعد جب ہوش آیا تو میں ایسے خون میں لت پت پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میرے کپڑے بھی، بیڈ کی چادر جو بیڈ پہ بھی خون ہوا تھا، تو اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ قابل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں ادھر ان کی منتیں کر رہا تھا، میں آوازیں دے رہا تھا کہ مجھے کوئی انجیکشن لگا دو، کوئی میڈیسن دے دو، مجھے تکلیف اتنی زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ کے جسم میں تکلیف ہو رہی تھی یا آپ کا جو گردہ نکالا تھا اس جگہ پہ ہو رہی تھی؟ جہاں پہ آپریشن ہوا تھا، آپریشن کی جگہ پہ جو 18 انچ کا آپریشن تھا میرا، 18 انچ پہ تکلیف ہو رہی تھی، ادھر درد ہو رہا تھا اتنا۔ اچھا، تو اس کے بعد آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کا گردہ نکالا ہے انہوں نے؟ جب میں ادھر رو رہا تھا تو میں نے
اس کو بولا تو وہ آگے سے ڈاکٹر تھے جو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے, مجھے گالیاں دیتے تھے کہ خاموش ہو جا, تیری آواز نہ نکلے. ٹھیک ہے, میں نے کہا مار لو کچھ بھی کر لو مجھے, لیکن مجھے انجیکشن کوئی لگا دو, بے ہوش کر دو, مجھے تکلیف اتنی زیادہ ہو رہی ہے, میرے گھر والوں کو بلا دو, مجھے گھر پہنچا دو. تو پھر انہوں نے مجھے انجیکشن لگایا, پھر میں 24 گھنٹے کے لیے جو ہے بے ہوش ہو گیا ہوں. کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں یہ انہوں نے کیا آپ کے ساتھ؟ یہ نہیں مجھے پتا کہ پرائیویٹ ہے یا کہ وہ گورنمنٹ ہی ہے, یہ نہیں مجھے پتا, نہ مجھے اس کے نام کا پتا ہے, کیونکہ میں نہ کبھی گیا تھا, پہلی دفعہ تھا ان کے ساتھ ہی میں گیا تھا. تو اس کے بعد جب ہم ادھر اسلام آباد سے واپس آئے ہیں لاہور میں, تو ادھر آ کے پھر میں نے اس کو بولا کہ یار یہ تم نے کیا کیا, یہ ظلم کیا میرے ساتھ, اب میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو یہ تم نے زیادتی کیا. وہ ہنسنے لگ گیا, اس نے بولا کچھ بھی نہیں ہوا, تیرے معدے میں کوئی مسئلہ تھا, اس وجہ سے یہ جو تیرا آپریشن ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ آگے, آپ کو پھر بھی نہیں پتا کہ یار آپ کا مطلب گردہ نکال دیا گیا ہے؟ مجھے کچھ بھی پتا نہیں چلا, بلکہ میں نے اس کو یہ بولا کہ یار اگر یہ کچھ ہونا تھا, مجھے مسئلہ تھا کوئی, تو تم نے بتانا تو تھا مجھے. ٹھیک ہے, تو وہ اس نے بولا کہ ٹائم تھوڑا تھا, دن تھوڑے تھے, اس وجہ سے انہوں نے اسی وقت آپریشن کر دیا. تو 2-4 دن تک 5 دن تک ہو سکے, 1 تاریخ تک جو ہے نا وہ آپ کو نوٹس آ جائے گا, تو انشاءاللہ تعالی تمہاری جاب شروع ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر جب میں ادھر اپنا دوست تھا ایک اور, اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو ایسے ہی باتیں ہو رہی تھی, تو میں نے اس کو بولا کہ مجھے ایسے ایسے اپنا جو ہے نا نوکری مل رہی ہے, تو انشاءاللہ 2-4 دن تک میری جاب شروع ہو جائے گی. تو یہ میرا جو ہے نا آپریشن ہوا, معدے میں کوئی مسئلہ تھا. تو جب میں نے اس کو دکھایا, اس نے دیکھتے ہی بولا کہ ادھر معدہ ایک تو ہوتا نہیں, دوسرے نمبر تیرا گردہ نکلا ہوا, گردہ نہیں ہے تیرا. اچھا, تو اس میں کتنا ٹائم گزر چکا تھا جب آپ نے 10-12 دن گزر چکے تھے. اچھا, 10-12 دن بعد جا کے آپ کے دوست نے آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ؟ جی 10-12 دن میں جب ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا ہوا موبائل دیکھ رہا تھا, تو میری نظر بہت زیادہ کمزور ہو گئی, مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا, اور مجھے سانس کا مسئلہ بن گیا. اچھا, تو جب میرے دوسرے وہ دوست نے بتایا کہ گردہ نکلا ہوا ہے, پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر میں نے 1-2 اور تھے ان کو دکھایا, اور ایک ڈاکٹر تھا اس کو چیک کروایا, تو اس نے بولا کہ آپ کا گردہ نکل چکا ہے. اچھا, تو پھر میں نے جو ہے نا, کسی ہاسپٹل میں چیک کروایا آپ نے؟ نہیں, عام سا ایک ڈاکٹر تھا, اس کو ہی چیک کروایا تھا. تو پھر اس کے جو ہے نا خلاف FIR کٹوائی اور اس کو گرفتار کروایا. اچھا, گرفتار ہو گیا وہ شخص؟ وہ 2 گرفتار ہو گئے ہیں, 2 ابھی تک نہیں ہوئے, وہ 2 فرار ہو گئے ہیں. اچھا, یہ گروہ ہے یا پھر کوئی ایک فرد ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہو؟ یہ جو ہے نا یہ گروہ ہے, یہ 1-2 نہیں ہے, یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ان کا کاروبار ہے, ان کا پیشہ ہے یہ. اچھا, جو آپ بتا رہے ہو دو لوگ گرفتار ہو چکے ہیں؟ 2 ہو چکے ہیں. تو اس میں کتنے لوگ ملوث ہیں؟ آپ نے کتنے لوگوں کے خلاف FIR درج کی ہے؟ مجھے جن کا پتا تھا 4 تھے, مجھے ناموں کا بھی 4 کا پتا تھا. ٹھیک ہے, وہ میں نے 4 نام لکھوائے تھے, اور ایک جو ہے دوست ہے, اس کی سالی ہے. ٹھیک ہے جی, خاتون بھی اس کے ساتھ ملوث ہے؟ وہ بھی ملوث ہے, کیونکہ ادھر سے اسلام آباد سے مجھے اس کی سالی گاڑی میں لے کے آئی ہے. اچھا جی, تو باقی جو ہیں وہ ادھر ڈاکٹر ہیں, ان کا نام مجھے نام کا پتا ہے, کسی کے تو نام مطلب ان کا نہیں مجھے پتا ہے, اس لیے. اچھا, جو اعلیٰ حکام ہمارے آپ کو ہمارے چینل کے توسط سے دیکھ رہے ہیں, ان کو کوئی خاص میسج دیں گے؟ جی, میں ان کو یہی خاص میسج دوں گا, IG پنجاب جناب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب, ٹھیک ہے, کہ یہ جو ایسے گروہ ہیں ان کو جلد سے جلد جو ہے نا وہ گرفتار کیا جائے, کیونکہ ایسے جو اچھی جو مطلب مخلص دوستیوں پہ دھبا لگانے والے ہیں, ان کو بالکل ان کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے, ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, اور مجھے انصاف ملنا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے وہ متاثرہ شہری جن کے دوست نے ان کو سرکاری نوکری کا جھانسا دے کر ان کا ایک گردہ نکال دیا, اور اسی کے ساتھ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان قدیم خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بان.